کہ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ رسول کی محبت سے زیادہ پسند ہیں، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ رسول کے راستے کی جہد و محنت سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا تم کو زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بیٹے پوتے تم کو زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بھائی بندے تم کو زیادہ محبوب ہیں، تمہاری بیویاں تم کو زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارا کٹمب قبیلہ خاندان تم کو زیادہ محبوب ہے، 5 چیزیں خاندان رشتے ناطے کے اعتبار سے، اور تمہارا مال کمایا ہوا تم کو زیادہ پسندیدہ ہے، تمہاری تجارت تمہارے آمدنی کے ذرائع تم کو زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تم کو زیادہ محبوب ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ اس 8 کے بعد انسان کے پاس کچھ اور بچا؟ انسان کے پاس ان 8 کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جو کچھ ہے وہ ان 8 کے اندر ہے۔ انسان کے پاس اس دھرتی پر رہنے والا کوئی انسان، اس آسمان کے نیچے رہنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ ان 8 کے باہر کا ہو۔ یعنی تمہاری دنیا، اگر تم کو تمہاری دنیا، یعنی اگر تم کو تمہاری دنیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رسول کے راستے کے جہد و محنت کے مقابلے میں تم کو زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یہ تو قرآن کا ترجمہ میں نے کر دیا، آگے میں عرض کر رہا ہوں، اور اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لا چکا ہے۔ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لا چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میرے بھائیوں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس آیت میں صرف دھمکی ہی نہیں دی ہے، بلکہ جو دھمکی اس آیت میں ہے اللہ اس کو نافذ کر چکا ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انداز تو دیکھو اللہ پاک کے کہنے کا، قرآن کا لہجہ تو دیکھو، قرآن کا انداز تو دیکھو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟